بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 7 آیات ہیں۔ ثواب الاعمال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ام الکتاب میں خدا کا اسم اعظم بیان کر دیا گیا۔ الحسائل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابلیس کی 4 مرتبہ چیخیں بلند ہوئیں جس دن اس پر لعنت کی گئی، جس دن اسے زمین پر اتارا گیا۔ جب رسولوں کے وقفے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جب ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نازل کی گئی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ایک طویل روایت مروی ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں کا ایک گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس گروہ میں سے جو شخص بڑا عالم تھا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ نے بزم انبیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی مخصوص 7 صفات عطا کی ہیں، اور آپ کی امت کو خدا کی طرف سے کون سی خصوصیات نصیب ہوئی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے فاتحہ الکتاب عطا کی ہے۔ یہودی عالم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، مگر یہ بتائیں کہ فاتحہ الکتاب پڑھنے والے کی جزا کیا ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے تمام آسمانی کتابوں کی تمام آیات کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میں نے تیری امت کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، اور وہ خزانہ فاتحہ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ اصول کافی میں مرقوم ہے، اگر کسی درد پر 70 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو درد رک جائے گا۔ اصول کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، جسے سورہ حمد سے تندرستی نہ ملے تو اسے کسی بھی چیز سے تندرستی نہیں ملے گی۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں کسی مردے پر 70 بار سورہ حمد پڑھوں اور اس میں روح واپس آ جائے تو مجھے اس پر کوئی تعجب نہ ہوگا۔ عیون الاخبار میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے فاتحہ الکتاب کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، اور مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں اس کے معاملات کو مکمل کروں اور اس کے حالات میں برکت پیدا کروں۔ اور جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور اسے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ میری ہی عطا کرتا ہے، اور اس سے جتنی بھی مصیبتیں دور ہوئی ہیں وہ میرے ہی فضل و کرم سے دور ہوئی ہیں۔ میں تمہیں ملائکہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اسے دنیاوی نعمات کے ساتھ ساتھ اخروی نعمات کی مہمانی دوں گا، جیسا کہ میں نے اس سے دنیا کی مشکلات دور کی ہیں، اسی طرح اس سے آخرت کی مشکلات کو بھی دور کروں گا۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے متعلق رحمان و رحیم ہونے کی گواہی دی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی رحمت سے اسے بہت سا حصہ عطا کروں گا اور اپنی عطا میں سے اس کا حصہ بڑھاؤں گا۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، جس طرح سے بندے نے میرے متعلق روز قیامت کے مالک ہونے کا اعتراف کیا ہے، میں بھی قیامت کے دن اس کے لیے حساب آسان کر دوں گا اور اس کی برائیوں سے درگزر کروں گا۔ جب بندہ ایاک نعبد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرتا ہے، میں اسے اس عبادت کے بدلے میں اتنا ثواب عطا کروں گا کہ جنہوں نے بھی میری عبادت کے متعلق اس سے مخالفت کی ہوگی وہ سب اس پر رشک کریں گے۔ اور جب بندہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے
اور مجھ سے ہی پناہ طلب کی ہے۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے معاملہ میں اس کی مدد کروں گا اور اس کے شدائد کے وقت اس کی فریاد رسی کروں گا، اور جس دن یہ مشکلات میں گرا ہوگا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر سورہ کو مکمل کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو جو سوال کیا ہے میں اسے عطا کروں گا، اور میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کی ہے اور اس کی آرزو اس کو دے دی ہے، اور جس سے وہ خوف زدہ ہے اس سے میں نے اسے امن دیا ہے۔ عیون الاخبار میں حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، محمد، ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سورہ فاتحہ کا خصوصی احسان جتلایا ہے اور اس سورہ کو پورے قرآن عظیم کے مقابلہ پر قرار دیا ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے سورہ فاتحہ اشرف ترین خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخصوص کیا ہے اور انہیں اس سے مشرف فرمایا ہے، اور کسی بھی نبی پر اللہ نے یہ سورہ نازل نہیں فرمایا۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس میں سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلقیس کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا، میری طرف ایک محترم خط بھیجا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ رہو، جو بھی شخص اس سورہ کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت رکھ کر اور ان کے فرمان کا فرما بردار بن کر اور ان کے ظاہر و باطن پر ایمان رکھ کر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے عوض نیکی عطا کرے گا، جو کہ دنیا و آخرت اور دنیا کی تمام دولت اور اچھائی سے بہتر ہوگی۔ اور جو کوئی کسی قاری سے یہ سورہ سنے تو اسے بھی قاری جتنا ثواب ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس پیش کی گئی بلائی کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اس کا پڑھنا غنیمت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت چلا جائے اور تمہارے دلوں میں حسرت رہ جائے۔